هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل: اگر در نماز حدث لاحق شود وضو کند و بر ہما نماز بنا کند۔ یہاں سے صاحب کتاب قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ حدث لاحق ہونے کے مسائل کو بیان کر رہے ہیں۔ حدث لاحق ہونا یعنی نماز کے دوران مثلاً کسی کی ریح خارج ہو گئی ہے، اس کا وضو ختم ہو گیا، اب وہ کیا کرے گا؟ وضو کر کے نماز کو کیسے مکمل کرے گا اپنے؟ تو اس تعلق سے جو مسائل ہیں اس کو صاحب کتاب نے تفصیل کے ساتھ یہاں بیان کیا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اگر در نماز حدث لاحق شود وضو کند و بر ہما نماز بنا کند۔ اگر نورانی نماز حدث لاحق شود وضو ٹوٹ جائے، وضو کند تو وضو کرے گا، و بر ہما نماز بنا کند اور اسی نماز پر بنا کرے گا۔ اسی نماز پر بنا کرے گا کیا مطلب یہ ہے کہ وضو کر کے واپس آئے گا اور جتنی رکعت نماز پڑھ چکا ہے اس کے بعد سے نماز ادا کرے گا۔ مثال کے طور پر ایک رکعت پڑھنے کے بعد اس کی ریح خارج ہو گئی تھی اور وضو کرنے کے لیے گیا، تو وضو کرنے کی آنے کے بعد اب اس کو پھر سرے سے تو نماز نہیں پڑھنی پڑے گی، بلکہ ایک رکعت جو پڑھ چکا ہے اس کے بعد سے پھر پڑھنا شروع کرے گا۔ بنا کرنے کا مطلب یہ ہے۔ و اگر منفرد باشد اورا از سر نو نماز خواندن افضل است، اور اگر منفرد ہو تو اس کے لیے از سر نو نماز پڑھنا بہتر ہے۔ تو اگر آدمی اکیلے نماز پڑھ رہا تھا اور اس دوران اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو بہتر یہ ہے کہ وہ نماز سے نکل کر جائے اور وضو کرے، اور وضو کر کے پھر سے اس نماز کو شروع سے پڑھے۔ لیکن اگر بنا کرنا چاہے، جتنی نماز ہو چکی ہے اس کے بعد سے پڑھنا چاہے، تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہے۔ وہ اگر امام باشد خلیفہ گیرد، اور اگر امام ہو تو اپنا قائم مقام بنائے۔ تو امام صاحب کو اگر دوران نماز حدث لاحق ہو گیا تو کیا کریں گے؟ وہ اپنا خلیفہ بنائیں گے۔ خلیفہ بنائیں گے کیا مطلب یہ ہے کہ مقتدیوں میں سے کسی ایک کو پیچھے سے کھینچ کر اپنی جگہ پر کھڑا کر دیں گے اور خود صفوف کے درمیان سے نکل کر وضو کرنے کے لیے چلے جائیں گے۔ اب وہ جس کو خلیفہ بنائے ہیں وہ مابقی نماز کو پوری کرائے گا۔ وضو کند، اور امام صاحب وضو کریں گے، و داخل مقتدیان شود، اور پھر مقتدیوں میں شامل ہو جائیں۔ تو اب وہ امام صاحب جو ہے وضو کر کے آئیں گے اور اپنی مابقی نماز کو مقتدی بن کر پیچھے صف میں مقتدیوں کے ساتھ مل کر نماز کو ادا کریں گے۔ اور مقتدی وضو کردہ باز آید بمکانے کی ازا آج رفتہ بود، اور مقتدی وضو کر کے پھر جہاں سے گیا ہے وہیں لوٹے۔ ودنی عرصہ آنچے امام خواندہ است، اور اس عرصے میں امام آنچے امام خواندہ است، امام جو کچھ پڑھ چکا ہو، اول اول اسے بدون قرات ادا کند، بغیر قرات کے ادا کرے، و با امام شریک شود، اور امام کے ساتھ شریک ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو اب تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو منفرد جو تنہا نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کا مسئلہ تو انہوں نے بتا دیا کہ بہتر یہ ہے کہ وہ اگر نماز کے دوران اسے حدث لاحق ہو جائے تو از سرے نو نماز پڑھے۔ دوسرے ہیں امام صاحب کو اگر حدث لاحق ہو جائے تو اپنا خلیفہ بنائیں گے، اور خلیفہ بنانے کے بعد وضو کر کے آئیں گے اور پچھلے صفوف میں مقتدی بن کر شامل ہو جائیں گے،
اور اگر مقتدی ہے اس کو حدث لاحق ہو گیا تو وہ صفوں کے درمیان سے نکلے گا اور نکل کر وضو کرے گا، وضو کر کے آئے گا، جہاں سے گیا تھا وہیں آئے گا۔ امام صاحب تو پیچھے کھڑے ہو جائیں گے اور مقتدی جہاں سے گیا تھا وہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور وہاں آنے کے بعد صفوف کے درمیان جہاں سے نکلا تھا وہیں آ کر کھڑا ہو جائے گا، اور پہلے جو نماز ہو گئی ہے مثلاً ایک رکعت پڑھنے کے بعد حدث لاحق ہوا مقتدی کو اور وضو کرنے کے لیے گیا، وضو کر کے آیا اپنی جگہ پر جس جگہ سے گیا تھا، اور اس دوران ایک رکعت نماز اور مکمل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جلدی سے بغیر قرات کیے ہوئے جلدی سے ایک رکعت جو اس کی چھٹ گئی ہے، جس دوران وضو کر رہا تھا چھٹ گئی ہے، اس کو جلدی سے پورا کرے گا اور پھر امام صاحب جہاں ہیں وہاں شریک ہو جائے گا۔ وہ اگر امام از نماز فارغ شدہ است، اور اگر امام نماز سے فارغ ہو چکا ہو، مقتدی مختار است، تو مقتدی کو اختیار ہے اگر خواہد بمکان اول باز آید کہ خواہ سابق جگہ پر لوٹ آئے، و اگر خواہد جائے کہ وضو کردہ ہما جا نماز تمام کند، اور اگر وہ چاہے تو جہاں وضو کیا ہو اسی جگہ نماز پوری کر لے، ٹھیک ہے۔ تو اگر مقتدی وضو کرنے کے لیے گیا اور وضو کر کے واپس آتے آتے امام صاحب نے سلام پھیر دیا ہے، تو اب مقتدی کو اختیار ہے کہ خواہ جہاں سے جس صف میں جس جگہ سے نکلا تھا وہیں واپس آ کر اپنی مابقیہ نماز کو پوری کرے، یا جہاں اس نے وضو کیا ہے وہیں یعنی پچھلے صفوف کے اندر کھڑا ہو کر مابقیہ نماز کو پوری کر لے، ٹھیک ہے۔ بالکل آسان مسئلہ ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حدث کی مسائل ہم نے بیان کیے نا کہ حدث لاحق ہو جائے تو یہ شریعت نے ہمیں رخصت دیا ہے کہ آدمی وضو کرنے کے لیے جا سکتا ہے، جا کر آ کر نماز مکمل کر سکتا ہے، یہ سب اس صورت میں جبکہ حدث لاحق ہوا ہو، اور اگر جان بوجھ کر کسی نے وضو کو توڑ دیا تو اس صورت میں یہ سب رخصت مقتدی کو حاصل نہیں ہوگے، مقتدی کو، امام کو، منفرد کو حاصل، نماز باطل ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ کہہ رہے ہیں وہ اگر آمدن حدث کند، اور اگر قصدن وضو توڑے نماز فاسد شود تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ پورا ہو گیا۔ اب کچھ اور مسائل بیان کر رہے ہیں کہ وہ اگر در نماز مجنون شد، اگر دوران نماز کوئی آدمی پاگل ہو گیا یا احتلام کرد، یا کسی کو احتلام ہو گیا، ہوتا ہے نا کہ آدمی سجدے میں گیا یا رکوع میں گیا، یا کبھی کبھی قیام کی حالت میں نیند آ جاتی ہے اور نیند ہی کی حالت میں احتلام ہو گیا آدمی کو، یا قہقہہ کرد، یا قہقہہ لگا کر ہنس دیا، یا نجاست معنی نماز بر وی افتاد، یا ایسی نجاست اس پر گر جائے کہ مانع نماز، جو نماز سے مانع ہے، یعنی اتنی مقدار نجاست گر گئی کہ جس کے ساتھ نماز آدمی نہیں پڑھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے پیشاب کر دیا اس کے اوپر سے، نماز پڑھ رہا تھا نیچے، کسی بچے نے اس کے اوپر پیشاب کر دیا، تو کثیر مقدار کے اندر پیشاب اس کے کپڑے پہ گر گئے، تو اس کے ساتھ نماز درست نہیں ہے۔ یا زخم بوے رسید، یا وہ زخمی ہو گیا، ٹھیک ہے، خون نکلنے لگا اس سے، یا بگمان حدث از مسجد برآمد، یا وضو ٹوٹنے کے گمان سے مسجد سے باہر آ گیا، ٹھیک ہے، اسے لگا کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، اور یہ سوچ کر وہ صف سے نکلا اور مسجد سے باہر نکل گیا وضو کرنے کے لیے۔ یا خارج مسجد از حد صفوف برآمد، یا خارج صفوں کی حد سے نکل گیا، پستر ظاہر شد کہ حدث نہ شدہ، اس کے بعد ظاہر ہوا کہ وضو نہیں ٹوٹا تھا۔ پستر ظاہر شد کہ حدث نہ شدہ بود، اس کے بعد ظاہر ہوا کہ وضو نہیں ٹوٹا تھا، نماز فاسد شود، تو نماز فاسد ہو جائے گی، و بنا جائز نہ باشد، اور بنا جائز نہ ہوگا۔ تو یہ چند مسائل ہیں کہ ان مسائل میں سے ایک یہ ہے کہ نماز کے دوران
کوئی پاگل ہو گیا، یا کسی کو احتلام ہو گیا، یا کوئی کہا مار کر ہنس دیا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پاگل ہو جانے سے بھی وضو جاتا رہتا ہے، احتلام ہو جانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا آدمی زخمی ہو گیا، خون لگ گیا، نیاست لگ گئی، یا آدمی اس شک کی وجہ سے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا مسجد سے باہر نکل گیا، یا مسجد کے جو صفوف ہیں ان صفوف سے باہر نکل گیا، مسجد سے باہر نکل گیا، یا جو صفوف مسجد کے ان سے آگے چلا گیا، مسجد ہی کے اندر ہے لیکن صفوف سے باہر آگے چلا گیا، اس کے بعد ظاہر ہوا کہ بھئی حدث تو لائق نہیں ہوا تھا، تو ان تمام صورتوں کے اندر اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اب بنا صحیح نہیں ہوگا۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی پاگل ہو گیا پھر ٹھیک ہو گیا، اب چاہ رہے کہ وضو کر کے لوٹ جاؤں تو صحیح نہیں ہے، یا کوئی احتلام ہو گیا وہ سوچ رہا ہے کہ جلدی سے غسل کر کے میں بنا کر لوں تو یہ صحیح نہیں، ان تمام شکل کے اندر نماز فاسد ہو گئی، اور جب نماز فاسد ہو گئی تو اب بنا جائز نہیں ہوگا۔ اچھا، اب یہ اتنی تفصیل ہے نا کہ مسجد سے باہر نکل گیا، مسجد کی صفوف سے باہر نکل گیا، یہ صرف آخری مسئلے سے متعلق ہے کہ کوئی حدث کے گمان سے باہر نکلا، حدث کے خیال سے باہر نکلا اور پھر بعد میں ظاہر ہوا کہ اسے حدث لائق نہیں ہوا، یہ تفصیل صرف آخری مسئلے سے متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اگر از مسجد یا صفوف خارج نشد بنا کرد، اور اگر مسجد یا صفوف سے باہر نہ نکلا ہو تو بنا کرے گا، ٹھیک ہے، بنا کرے گا۔ یعنی اگر کوئی آدمی اس خیال سے کہ حدث لاحق ہو گیا ہے نکلا، ابھی مسجد سے باہر نہیں نکلا ہے، یا مسجد بڑی ہے مثال کے طور پر اور صفوف ہیں اس کے لگے ہوئے ہیں، 10 صف لگے ہوئے ہیں، 10 صفوں سے باہر نہیں نکلا مثال کے طور پر، اور پھر اسے ظاہر ہوگا کہ نہیں حدث لاحق نہیں ہوا، تو اب وہ بنا کر سکتا ہے، فوراً واپس چلا جائے۔ یہ مسئلہ یہاں پورا ہو گیا۔ اب آگے اور مسئلہ بیان کر رہے ہیں، وہ اگر بعد تشہد حدث لاحق شد وضو کند، اور اگر تشہد کے بعد حدث لاحق ہو وضو کند تو وضو کرے گا، و سلام دہد اور سلام پھیرے گا۔ وہ اگر قصد بعد تشہد حدث کند، اور اگر تشہد کے بعد قصداً وضو توڑا، نزد امام اعظم نمازش تمام شد، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی نماز پوری ہو گئی۔ اب دیکھیے یہ مسئلہ پورے پہلے آ چکا ہے کہ نماز سے خروج بصنعہ، اپنے فعل سے نکلنا یہ فرض ہے، اور لفظ سلام سے نکلنا یہ واجب ہے، پہلے مسئلہ آ چکا ہے۔ تو اگر تشہد کے بعد، تشہد تو مقدار تشہد بیٹھنا فرض ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، تو اگر تشہد کے بعد کسی کو حدث لاحق ہو گیا، اس نے وضو توڑا نہیں، وضو ٹوٹ گئی، تو ظاہر سی بات اس میں اس کا فعل تو نہیں پائے گا نا، تو اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی، تو وہ وضو کرنے کے لیے جائے گا اور وضو کر کے آ کے پھر سلام پھیرے گا، ٹھیک ہے، بنا کرے گا۔ اور اگر اس نے قصداً وضو کو توڑا ہے تو ظاہر سی بات ہے خروج بصنعہ پائے، اس نے اپنے فعل سے یعنی حدث لاحق کر کے نماز توڑی ہے، تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اگر دنی حالت تیمم کنندہ بر آب قادر شد، اب ایک 12 مسائل ہیں، اور ان 12 مسائل کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مقتدی کی نماز یعنی مصلی کی نماز فاسد ہو جائے گی، بنا جائز نہیں ہوگا، نماز مکمل نہیں ہوگی، اور صاحبین کے نزدیک مقتدی کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ تو صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی ہے نماز پڑھ رہا ہے اور وہ تشہد میں بیٹھا ہے، تشہد پڑھ چکا ہے۔ اب پہلی شکل یہ ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھ رہا تھا، اور تیمم کر کے نماز پڑھ رہا تھا، اور تشہد کے بعد پڑھنے کے بعد اس نے پانی دیکھ لیا، یعنی پانی پر قادر ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر متیمم پانی پر قادر ہو جائے تو فوراً اس کی وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کا۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک مسئلہ ہے۔ اچھا یہاں پہلے دھیان میں رکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز سے خروج بصنعہ ضروری ہے، اپنے فعل سے نکلنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں۔ تو پہلی شکل یہ ہے کہ تیمم کرنے والا تیمم سے نماز پڑھ رہا تھا،
اور تشہد کی مقدار بیٹھ چکا ہے اور اس کے بعد اس نے پانی کو دیکھ لیا، ظاہر سی بات ہے جیسے پانی دیکھے گا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، تو اس میں اس کا دخل نہیں پائے گا فعل کا، اس نے خود کو نماز نہیں توڑا، اس نے اپنی نماز کو توڑا نہیں ہے، اس کی نماز ٹوٹی ہے، اس کا وضو ٹوٹا نہیں ہے، اس نے توڑا نہیں ہے، خود بخود ٹوٹ گئی ہے پانی دیکھنے کی وجہ سے اس کا تیمم۔ وگر دنی حالت تیمم کنندہ بر آب قادر شد، اور اگر اسی حالت سے مراد یہ ہے کہ تشہد میں بیٹھا ہے اور تشہد کی مقدار بیٹھ چکا ہے، اور اگر اس حالت میں تیمم کرنے والا پانی پر قادر ہو جائے، یا امی صورت آموخت، یا ان پڑھ کوئی صورت سیکھ لے۔ ان پڑھ سے مراد یہ ہے جو ما یجوز بھی صلاۃ قرات پر قادر نہیں ہے، یعنی اسے اتنی مقدار بھی قرآن یاد نہیں ہے، پڑھنا نہیں جانتا ہے کہ نماز کے اندر پڑھ سکے، ٹھیک ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ جب پڑھنا نہیں جانتا تھا تو ایسے ہی پڑھ رہا تھا چپ چاپ، اور تشہد کی مقدار بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد مثال کے طور پر پیچھے سے کوئی بار بار کوئی سورت پڑھ رہا تھا، سورہ فاتحہ اور سورت اس کو یاد ہو گیا، جب ان پڑھ امی قرات پر قادر ہو جائے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے فوراً۔ تو جیسے ہی وہ قرات پر قادر ہوا اس کی نماز ٹوٹ گئی، تو یہاں بھی اس نے اپنی نماز کو توڑا نہیں ہے، تشہد میں بیٹھنے کے بعد اس نے اپنی نماز کو توڑا نہیں ہے، اس نے اپنے وضو کو توڑا نہیں ہے، اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ یا امی صورت آموخت، یا کوئی ان پڑھ صورت سیکھ لے، یا برہنہ بر پارچہ قادر شد، یا کوئی ننگا کپڑے پر قادر ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے کسی پاس کپڑا نہیں تھا تو مسئلہ یہ ہے کہ آدمی بیٹھ کر یعنی ننگے نماز پڑھ سکتا ہے، اب وہ مقدار تشہد بیٹھ چکا ہے، اس کے بعد اس کو کپڑا مل گیا، کسی نے لا کپڑا دے دیا، تو جیسے وہ کپڑا اس کو ملا اس کی نماز ٹوٹ گئی، تو اس کی نماز ٹوٹی ہے، اس نے توڑا نہیں ہے۔ یا اشارہ کنندہ بر رکوع و سجود قادر شد، یا اشارہ کرنے والا رکوع و سجدے پر قادر ہو گیا۔ اس میں بھی یہی ہے کہ جب آدمی رکوع سجدے پر قادر نہ ہو تو اشارے کے ساتھ نماز پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ اب وہ مقدار تشہد بیٹھ گیا، بیٹھنے کے بعد اچانک اس کو اتنی طاقت آ گئی کہ رکوع سجدے پر قادر ہو گئے، تو یہاں بھی اس کی نماز جاتی رہی، اس نے توڑا نہیں ہے۔ یا مدت مسح موزہ تمام شد، یا موزے میں مسح کرنے کی مدت پوری ہو گئی، ایک دن ایک رات مقیم کے لیے، 3 دن 3 رات مسافر کے لیے، اور مقدار تشہد بیٹھ لیا، وہ بیٹھنے کے بعد اس کی موزے کی مسح کی مدت پوری ہو گئی، تو یہاں بھی اس کی نماز جاتی رہی، اس نے توڑا نہیں ہے۔ یا موزہ بعمل قلیل از پا کشید، یا موزہ بعمل قلیل پاؤں سے کھینچ لیا، ٹھیک ہے، پاؤں سے کھینچ لیا عمل قلیل سے، عمل کثیر سے اگر کھینچے گا تو نماز تو ٹوٹ جائے گی عمل کثیر کی وجہ سے، تو اس میں تو نماز مکمل ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے اپنے ایک موزے کو مثال کے طور پر چمڑے کے موزے کو کھینچ دیا کسی عمل قلیل سے، تھوڑا تھوڑا کر کے ایک ایک رکن کے اندر، تو کھینچتے ہی اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، تو ٹوٹ گئی ہے، توڑا نہیں اس نے، تھوڑا تھوڑا کر کھینچا ہے نا اس نے عمل قلیل سے، اور اگر عمل کثیر سے کھینچے گا تو اس عمل کثیر کی وجہ سے نماز ٹوٹ نہ پایا جائے گا، یہاں موزہ کے نکلنے کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے نہیں ہے۔ یا صاحب ترتیب رات نماز فاتحہ یاد آمد، یا صاحب ترتیب کو قضا نماز یاد آ گئی۔ صاحب ترتیب اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جس کے بلوغ کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہو، اور اگر قضا ہو گئی ہو تو اس نے اس کو پڑھ لیا ہو، ٹھیک ہے۔ تو صاحب ترتیب کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر اس کی ظہر کی نماز قضا ہو گئی نا اور عصر کی نماز ہو رہی ہے تو وہ پہلے ظہر کی نماز پڑھے گا، اور اس اپنی ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر عصر کی نماز پڑھے گا امام کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ صاحب ترتیب ہے، اس کی تمام نمازوں کے درمیان ترتیب ضروری ہے، واجب ہے۔ تو اب ایک آدمی تھا صاحب ترتیب تھا اور وہ نماز پڑھ رہا تھا، مقدار تشہد پڑھنے کے بعد اس سے یاد آ گئی کرے میں نے تو ظہر کی نماز پڑھی ہی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کی نماز وہ جاتی رہی، پہلے اس کو ظہر کی نماز پڑھنی تھی نا، تو یہاں بھی اس کی نماز جاتی رہی، اس نے یعنی وضو اس کی ٹوٹ گئی، اس نے توڑا نہیں ہے۔ یا قاری امی را خلیفہ گرفت، یا پڑھنے والے نے ان پڑھ کو قائم مقام بنا دیا، تو یہاں بھی مقدار تشہد پڑھنے کے بعد امام صاحب کو حدث لاحق ہو گیا، اب ان کو چاہیے تھا کہ کسی قاری کو یعنی جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں ان کو خلیفہ بناتے، لیکن انہوں نے امی کو بنا دیا، جیسے امی کو نماز بنائیں گے خلیفہ نماز ٹوٹ جائے گی، وضو ختم ہو جائے گا، تو یہاں بھی وضو یعنی کہہ لیں کہ جو ہے نماز ٹوٹ گئی، توڑا نہیں انہوں نے۔
یا آفتاب در نماز فجر طلوع کرد، یا نماز فجر پڑھتے ہوئے آفتاب طلوع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات طلوع ہوتے ہی نماز فاسد ہو جائے گی۔ یا وقت ظہر دنی حالت از نماز جمعہ بر آمد، یا نماز جمعہ پڑھتے ہوئے ظہر کا وقت ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جمعے کی نماز ظہر کے وقت میں ہی ہے، اور ظہر کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدمی ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے اور عصر کا وقت شروع ہو گیا تو اس کی وہ ظہر کی نماز اب ادا نہیں ہوگی، ظہر کی نماز رہے گی، بس یہ ہے کہ پہلے ادا ہو رہی تھی اب قضا ہو جائے گی۔ لیکن اگر جمعے کی نماز پڑھتے وقت ظہر کا وقت ختم ہو جائے تو جمعے کی نماز ہی ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ جمعے کی نماز ظہر کے وقت میں مشروع ہے اور جمعے کی نماز کی قضا نہیں ہے۔ یا صاحب عذر مثل سلیس البول ومانند را عذر دور شد، یا صاحب عذر مثلا مسلسل پیشاب کے قطرے آنے والے، یا اس جیسے صاحب عذر کا عذر ختم ہو گیا۔ تو جس کو مسلسل پیشاب آتا ہے نا، یا کوئی مثال کے طور پر مستحاضہ ہے، کوئی عورت ہے برابر اس کو خون آتا ہے، تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سب صاحب عذر ہے اور وہ ایک وقت کے لیے وضو کریں گے۔ جیسے یہ ظہر کا وقت شروع ہوگا اور تو وضو کر لیں گے تو پورے ظہر کے وقت کے لیے وہ وضو کافی ہو جائے گا، خواہ ان کے پیشاب کے قطرے آتے رہیں، اس کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتی ہو۔ تو پیشاب کے قطرے آئیں گے، خون کے قطرے آئیں گے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے کوئی صاحب عذر ہے۔ اب ان کا عذر ختم ہو گیا، ٹھیک ہو گئے مثال کے طور پر، کب؟ مقدار تشہد بیٹھنے کے بعد۔ یا جبیرہ زخم از بہ شدن زخم بریخت، یا زخم کی پٹی زخم اچھا ہونے کی بنا پر گر گئی۔ کسی کو زخم تھا، اس نے اس پر پٹی باندھ دیا، اور جب پٹی باندھ دیا ہے تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ مسح الجبیرہ ہے، پٹی پر مسح کیا جائے گا۔ اب آدمی پٹی پر مسح کر کے نماز پڑھ رہا تھا، مقدار تشہد بیٹھنے کے بعد کیا ہوا کہ اس کی پٹی کھل کر گر گئی، یعنی اس کا زخم اچھا ہو گیا، کھل کر گر گئی۔ تو یہ کل 12 شکلیں ہیں۔ کہہ رہے ہیں دری صورتہا بجہت فرض بودن خروج بفعل مسلی، دری صورتہا ان صورتوں میں بجہت فرض بودن خروج بفعل مسلی، اس بنا پر کہ نماز پڑھنے والے کا اپنے فعل کے ذریعے سے نکلنا واجب ہے۔ بجہت فرض بودن خروج بفعل مسلی، اس وجہ سے کہ مسلی کا اپنے فعل کے ذریعے سے نماز سے نکلنا فرض ہے، نزد امام اعظم باطل شد، نماز نزد امام اعظم باطل شد، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی نماز باطل ہو جائے، اس لیے کہ ان تمام شکل کے اندر 12 شکل کے اندر مسلی اپنے فعل سے نماز سے نہیں نکلا ہے بلکہ خود بخود نکل گیا ہے۔ جیسے سورج طلوع ہوا خود بخود نماز ٹوٹ گئی، جیسے ہی امی قرات پر قادر ہو گیا خود بخود نماز ٹوٹ گئی۔ تمام شکلوں کے اندر ہم نے نشاندہی کی ہے۔ تو چونکہ خروج بے فعلی مسلی نہیں پائے گا، خروج بے سنعی نہیں پائے گا، مسلی اپنے فعل سے نہیں نکلا ہے، اس لیے اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ ونزد صاحبین باطل نشد، اور صاحبین کے نزدیک نماز باطل نہیں ہوگی۔ صاحبین کے نزدیک نماز باطل کیوں نہیں ہوگی؟ یہ تو تفصیل اس کی بڑی کتابوں کے اندر پڑھیں گے، ہم یہاں پر خلاصہ بیان کر دے رہے ہیں کہ نماز کیوں باطل نہیں ہوگی کہ صاحبین کے نزدیک نا اتحیات پڑھ چکنے کے بعد نماز ایک درجے مکمل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے آدمی مقدار تشہد بیٹھ گیا، اتحیات چاہے پڑھے یا نہ پڑھے، یا مثلا اتحیات پڑھ بھی لیا اس نے، تو اس کی نماز من وجہین مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ جب اس کی نماز من وجہین مکمل ہو گئی تو گویا کہ یہ سارے اعذار، ٹھیک ہے، نماز سے باہر پائے گئے۔ جب نماز سے باہر پائے گئے تو اس لیے ان کی نماز باطل نہیں ہوگی، اور مزید تفصیل ہے بڑی کتابوں کے اندر پڑھیں گے۔ تو یہ کچھ مسائل تھے، ہم نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا ہے، امید ہے کہ آپ کو تمام مسائل سمجھ میں آئے ہوں گے۔